ایک سبق اور سکھایا۔ اللہ کو کیا ڈر ہے؟ یہود کے باطل لوگوں کو اور حرام کھانے والوں کو حرام کھاتے ہیں بولنے کے لیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء، ان کے عابد میں سے، عباد میں سے اکثر لوگوں کے مال باطل طریقے پہ کھاتے ہیں۔ اس میں سلیقہ ہے ہمارے لیے، احتیاط کلام کا سبق ہے۔ اور آج ہم دریدہ دہن ہو گئے تو معلوم ہوا کہ ہم غیر مسلموں کے بارے میں بھی اگر بولے، دشمنوں کے بارے میں بھی بولے اگر، تو تولیں اور احتیاط کے ساتھ بولے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ جو باطل مشنریاں ہیں وہ پکے دشمن ہیں اندر سے ایک دوسرے کے، ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں، ان کے افراد سب، اور خوب ٹیکا کرتے ہیں اور کیس کرتے ہیں، اور وہ صدسیت جو ہے وہ اور رکنیت ہے اس کو وہ باطل کرتے ہیں، اور وہ جیلوں کی تیاری کرتے ہیں، جیلوں میں ٹھوستے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ان کے پاس ہے۔ فلانے جی نے یہ کہا، فلانے جی کو ایسا کرنا چاہیے، اور سب سے دریدہ دہن مسلمان ہو گیا۔ اس کے یوٹیوبر علماء بھی ایک دوسرے کے خلاف ننگی تلوار کی طرح زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی عزت نہیں۔ وہ ارشد مدنی نے ایسا کہا، وہ محمود مدنی نے ایسا، انا للہ۔ میں نے کہا ارے جناب مولانا، آپ مولانا ارشد مدنی صاحب نہیں بول سکتے ہیں، آپ مولانا محمود مدنی صاحب نہیں بول سکتے۔ اختلاف رکھو، اختلاف اپنی جگہ، لیکن سلیقہ اپنی جگہ۔ رف لینگویج میں اپنے یوٹیوب کے کلپس بناتے ہیں صرف سبسکرائبر بڑھانے کے لیے۔ یہود و نصارہ کے بہت سے علماء مشائخ کا یہ حال ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستے سے ان کو روکتے ہیں۔ ایک سبق اور سکھایا، وہ کیا سکھایا؟ کہ یوں کہا کہ اکثر یہود و نصارہ کے اکثر لوگ کیا ہیں کہ وہ مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ تمام یہود و نصارہ نہیں کہا، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا کہا؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس، بہت سے یہود و نصارہ کے عابد و زاہد اور عالم لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ کیا سبق ہے؟ احتیاط کلام کا سبق ہے۔ بات کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو، کہیں پکڑے نہ جاؤ، ایک بار پھسلی تو پھسل گئی۔ تو اس میں یہ تلقین کی گئی، کثیرن کا اضافہ کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملے میں بھی احتیاط کلام کی تلقین فرما دی کہ یہ حال سب لوگوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کی گمراہی یہ بتلائی گئی کہ وہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقے سے مراد یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے کر حکم تورات کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، بعض اوقات احکام الہی میں کو چھپاتے تھے اور تلبیس سے کام لیتے۔ اس پر مزید یہ کہ ان کی یہ گمراہی بتلائی، یہ کمبخت صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اور آج ہم دریدہ دہن ہو گئے، یعنی منہ پھٹ ہو گئے۔ ہم بیوی کے ساتھ بات ہو، بچوں کے ساتھ بات ہو، پارٹنر کے ساتھ بات ہو، کوئی لحاظ نہیں۔ اور عقل مند آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے 10 بار۔ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یہ، جو سمجھدار ہوتے ہیں جوان لوگ بہت چبر کرتے ہیں، لڑکیاں ہو، بہویں ہو، بیٹیاں ہوں، یا یہ کہ عورتیں ہوں یا مرد ہو، لیکن بوڑھے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ پہلے تو بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو تولتے ہیں، اور تول کر پھر ضرورت کی تھوڑی سی بولتے ہیں۔ کیا وہ بول نہیں سکتے؟ سب سے زیادہ تو بول بچن بوڑھوں کو ہی آتا ہے، بول سکتے ہیں، لیکن ذمہ داریاں ان کو یہ سمجھاتی ہے بابا میں نے منہ کھولا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو جائے، اس لیے پی جاؤ، برداشت کر جاؤ۔ کس کے لیے؟ جوڑ کی خاطر، آپس میں توڑ نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہم غیر مسلموں کے بارے میں بھی اگر بولے، دشمنوں کے بارے میں بھی بولے اگر، تو تولیں اور احتیاط کے ساتھ بولے۔ جیسے میں ڈائریکٹ مشرک یا کافر وغیرہ کا نام لینے کے بجائے اکثر باطل باطل باطل، مولانا یونس صاحب کی دعاؤں میں تھا، اللہ باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر، باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما۔ تمہارا مطلب پورا ہو جاتا ہے۔
شر نہیں ہوتا، وہ اس کو ایشو بناتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ ایسا، یہ ویسا، ہم سے زیادہ وہ ان کی لابی کام کر رہی ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک بڑا نیتا کہتا ہے پونا ہی کے اندر ایک، السلام علیکم، لیکن آپ ہمیں وعلیکم السلام نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہم کافر ہیں، وہ بول رہا ہے پونا کی ایک تقریب میں۔ تو مسلمانوں کو کتنا تولنا چاہیے، ہم پڑوس کے ملک کا بھی نام نہیں لیتے ہیں، ہم کو نہیں لینا چاہیے، سمجھ میں آئے؟ ہم کو پڑوس بول دینا کافی ہے، پڑوس میں ہمارے کون سا ملک ہے سب سے قریب، سب جانتے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ جو باطل مشنریاں ہیں وہ پکے دشمن ہیں اندر سے ایک دوسرے کے، ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں، ان کے افراد سب، اور خوب ٹیکا کرتے ہیں اور کیس کرتے ہیں، اور وہ صدسیت جو ہے وہ اور رکنیت ہے اس کو وہ باطل کرتے ہیں، اور وہ جیلوں کی تیاری کرتے ہیں، جیلوں میں ٹھوستے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ان کے پاس ہے۔ فلانے جی نے یہ کہا، فلانے جی کو ایسا کرنا چاہیے، اور سب سے دریدہ دہل مسلمان ہو گیا، اس کے یوٹیوبر علماء بھی ایک دوسرے کے خلاف ننگی تلوار کی طرح زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی عزت نہیں، وہ ارشد مدنی نے ایسا کہا، وہ محمود مدنی نے ایسا، انا للہ۔ میں نے کہا ارے جناب مولانا، آپ مولانا ارشد مدنی صاحب نہیں بول سکتے ہیں، آپ مولانا محمود مدنی صاحب نہیں بول سکتے، اختلاف رکھو۔ قرآن سکھاتا ہے سلیقہ۔ اللہ کو کیا ڈر ہے یہود کے باطل لوگوں کو اور حرام کھانے والوں کو حرام کھاتے ہیں بولنے کے لیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء، ان کے عابد میں سے، عباد میں سے اکثر لوگوں کے مال باطل طریقے پہ کھاتے ہیں۔ اس میں سلیقہ ہے ہمارے لیے، اختلاف اپنی جگہ لیکن سلیقہ اپنی جگہ۔ ہم کو کتنا کنٹرول کرنا چاہیے، صرف سبسکرائبر بڑھانے کے لیے لوگ جیسے منہ کی عیاشی ہوتی ہے نا، اچھا کھانا، شراب پینا، ہاں، غیبت کرنا، کانوں کی بھی عیاشی ہوتی ہے، گالیاں سننا، رف لینگویج سننا، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے سننا، مولانا لوگوں کے آپس میں کے مناظرے سننا، یہ کانوں کی عیاشی، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، عیاشی ہے۔ ان عیاشوں کی مدد کرتے ہیں، رف لینگویج میں اپنے یوٹیوب کے کلپس بناتے ہیں، غلط۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو قرآن سکھا رہا ہے، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے لوگ، سب لوگ نہیں، بہت سے ان کے عابد اور ان کے علماء کیا کرتے ہیں کہ باطل طریقے پر مال کھاتے ہیں۔